اللہ 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 اللہ۔ اس لیے یہ واقعہ ہے جب میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہائی اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا، اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ نمازی بچہ تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا، اور میں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا۔ تو نمازیں 5 پڑھنے کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم کلاس میں ڈیسک پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اللہ کی شان کے کلاس میں فرسٹ آتا تھا، وہ سیکنڈ آتا تھا، تو ہم دونوں قابل لڑکے سمجھے جاتے تھے۔ تو نیچرل ایفینٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، نماز کی وجہ سے اور تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری دوستی فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ ہم اکثر اوقات اکٹھا پڑھتے، اکٹھا بیٹھتے، وقت اکٹھا گزرتا تھا۔ اب اس دوران کبھی کبھی دیہات کا تذکرہ ہوتا، تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیہات نہیں دیکھا تھا، شہر میں پیدا ہوئے، زندگی گزاری، ہمیں دیہات کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں اس سے اٹھ پٹانگ سوال پوچھتا، یہ سبزی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں لگتی ہے، اس کا پودا کیسے ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح، مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہنستا بھی صحیح کہ کیسے بے وقوفی کے سوال پوچھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، یار 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم 3 دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلیں آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ میں نے بڑا ایکسائٹڈ فیل کیا، اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا، دیہات دیکھوں گا۔ تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے 3 دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹیاں ہیں، 3 دن اس کے پاس رہ آنا۔ تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چونکہ میں تو چھوٹا تھا، تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں چلا گیا۔ رات ہم نے گزاری، اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت ٹھنڈی فضا تھی۔ دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، صاف ستھری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے، اور سبزیاں لہلہاتی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو، نیچرل حسن بندے کو نظر آتا ہے۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے لے کے چلا، یہ کھیت، اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے، اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے، اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں، اور اس میں گوبھی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا، اور میرے لیے تو ہر چیز ایک نئی چیز تھی، میں دیکھتا جا رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا ایک ٹکڑا بڑا وہ خالی پڑا ہوا تھا، اور ایک بندہ اس میں ہل چلا رہا تھا۔ میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا، تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا، جس کو اینیمل مینیور کہتے ہیں، یہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو، اب جانوروں کے پیشاب پخانے سے بچنا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے نا تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور تک جاتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پہ پڑ گئے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا۔ تو میں جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے نا فطری طور پہ بڑا الرجک تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو میری عجیب سی طبیعت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی؟ اس نے کہا، میں نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونی چاہیے جو ہم کھائیں، تو یہ تو نجاست ہے، یہ تو گند ہے، یہ تو ناپاک ہے، اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہے؟ اس نے کہا یار تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ جو ہل چلا رہا ہے نا بوڑھا، اس سے جا کے پوچھو۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، بولڈ تھا، میں اس انکل کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے؟ اس نے کہا۔
میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزیاں لگانی ہیں؟ اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانوروں کا گوبر اس مٹی پہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے، اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے، میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا، کوالٹی بہتر ہو جائے گی، اس فرٹیلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پروفٹ بڑھ جائے گا، اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے۔ اب اس زمانے میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا، میں نے کہا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے۔ اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا۔ آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس میں بدبو ہے، جو ناپاک ہے، اس چیز کو اگر کسی کھیت میں ملایا جاتا ہے تو وہ چیز کھیتی کو فائدہ دے دیتی ہے۔ ہم انسان ہو کر اگر ساتھ والے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں بن جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی کیا گزرا، تو نے اپنے ساتھ والوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ، نہ تیرے رشتہ داروں کو فائدہ، نہ دوستوں کو فائدہ۔ تو بدخواہ آدمی تھا، ہر وقت برا سوچتا تھا، ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت دوسروں کے بہتان تراشیاں کرتا تھا، ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتا تھا، عزتیں اچھالتا تھا۔ تو کہاں کا اچھا انسان ہے، تو گوبر سے بھی کیا گزرا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیر خواہ انسان بن کر زندگی گزارے۔ آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیر خواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔